اچھا قاری صاحب، جی جی آپ عمرہ کرنے گئے تھے جی اور جب وہاں پہنچے ہیں جہاز جی سے نیچے اترنے کے بعد جی آپ نے کیا کچھ کیا ہمیں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کی قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کو میں 10 بار اپنی رحمت سے دیکھتا ہوں اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں۔ تو بڑے دن سے میری یہ حسرت سی دل کے، میں سوچتا تھا یا اللہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تو دعائیں مانگتا رہا ہوں۔ اتنی ہمارے تنخواہیں بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل و کرم کیا اور احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مجھے قبول فرمایا، اور الحمدللہ ہم یہاں سے گئے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت اچھا سفر ہوا اور مبارک سفر۔ سعودی ایئر میں ہم یہاں سے گئے، اور بندے کو جب یہاں سے جانا چاہیے تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا احرام وغیرہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں، بیگ میں رکھیں، جو ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، ایکٹیو ہو کے جائیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ نہ ہو یہ بڑے بیگ میں بعض اوقات رکھ لیتے ہیں تو وہ ذہن میں نہیں آتا بعض اوقات، تو وہ جو ہے نا بندہ بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ جی تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے احرام ہم اپنے پاس رکھیں، اور جہاز کے اندر جانے سے پہلے وہ 2 چادریں پہن لیں۔ 2 چادریں احرام کی پہن لینی چاہیے، اور ہمیں نیت نہیں کرنی چاہیے عمرے کی۔ اس وقت نیت نہیں کرنی چاہیے۔ چادریں پہن کر جب جہاز اڑنے لگ جائے، پورے طریقے اڑ جائے، پھر ہمیں چاہیے نیت کریں۔ یہ بھی یاد رکھنا صرف چادروں کا نام احرام نہیں ہے، چادروں کا نام احرام نہیں ہے، اور نیت کرنا سب سے پہلے، نیت کرنا یہ کیا ہے، یہ سب سے پہلے ایک فرض ہے۔ عمرے کے فرائض کتنی ہیں؟ 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات۔ پہلا نیت کرنا، سب سے پہلے نیت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ احرام ہاں جی، گھر سے نہیں، گھر سے نہیں، گھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جہاز اڑ جائے نا پھر نیت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، نیت کرنی چاہیے اس وقت، اور احرام باندھ کر اور 2 چادریں پہن کر پھر نیت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، آپ نیت کریں اور جو ہے نا باوضو ہوں۔ ہاں جی، پہلے وضو کریں، پھر جو ہے نا احرام وہ 2 چادریں پہنیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جب جہاز اڑ جائے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے۔ جہاز میں پہلے پڑھ لیں، ہاں پہلے، ہاں جی ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں، ہاں جی ایئرپورٹ پہ پڑھیں، یا پھر اگر وقت نہیں ہے تو جہاز میں بھی جگہ ہوتی ہے تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا احرام کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد عمرے کی نیت کریں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان فرما اور مجھے قبول فرما۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آسان کا لفظ کہنا ہے، ایک فرائض آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے ہاں نیت کرنا، پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو مرد کو چاہیے تو یہ پڑھتے جائے، جتنا پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ جائے گا مکہ المکرمہ میں، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ہوٹل میں جائے اور وہاں سامان رکھے، سامان رکھنے کے بعد اور عمرے کے وہاں کرنے جائے عمرہ۔ ٹھیک ہے، عمرہ وہاں جب جائے گا تو کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کعبہ کو دیکھیں، خوب دیکھیں، اور اللہ سے جی بھر کے دیکھیں، جتنی دل چاہے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر جو ہے نا آپ طواف کی نیت کریں، دوسری نیت۔ ہاں جی، یہ دوسرا فرائض آپ کا شروع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے وہ سبز بتی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک نشان سا انہوں نے دیا ہوا ہے، تو ادھر سے آپ شروع کریں گے،
جب وہاں دوبارہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوگا. 7 چکر لگانے ہیں. ہاں جی 7 چکر لگانے ہیں آپ نے. یہ آپ کے 2 فرائض پورے ہو جائیں گے. 7 چکر لگانے کے بعد 2 فرائض پورے ہو گئے. ہاں جی. اس کے تو بعد اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. اچھا جی. ہاں 7 جی. چکر کے بعد 2 رکعت نماز. ہاں جی. مقام ابراہیم پہ. ہاں جی. اگر وہاں آپ کو جگہ نہیں ملتی تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. کہیں جگہ مل جائے تو پڑھ لیں. ہاں مقام ابراہیم پہ پڑھنی چاہیے. ہاں جی. اگر آپ ادھر جگہ نہیں ملتی تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ادھر رش بہت زیادہ. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی بالکل. تو اس کے بعد پھر آپ صفا مروہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. صفا سے شروع کرنا ہے مروہ تک 1 چکر آپ کا ہوگا. پھر مروہ سے شروع کریں گے صفا تک پھر 2 چکر. تو اس طرح پھر جو ہے نا 7 چکر پورے کرنے ہیں. بالکل. وہ جو آپ نے ہاں جی. لائٹ بتائی ہے ہاں نا جی. اس کے مطابق چلنا ہے آپ نے. جی جی. وہ لائٹ ادھر تو لائٹ ادھر نہیں ہے. وہ پھر صفا مروہ پہ جو ہے نا وہاں بھی لائٹیں ہوتی ہیں. اچھا جی. دونوں سائڈوں پہ لائٹیں ہوتی ہیں. جہاں لائٹیں آئیں گی تو وہاں آپ نے بھاگنا ہے. اچھا. ہاں. اب زیادہ قدم مثلا جس طرح اگر آرام سے چل رہے ہیں کوئی نہیں بھی بھاگ سکتا تو تھوڑی تیز قدم سے چلنا چاہیے. جیسے محسوس ہوئے کہ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے 1 واجبات ہو گیا. اچھا جی. ہاں جی. 1 واجب پورا ہو گیا. پھر جو آخر جو رہ گیا آپ کا وہ آپ نے جو ہے نا اپنا ٹینٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کر اللہ سے ٹینٹ لازمی کروانی ہے. ہاں ٹینٹ کروانی ہے. وہ واجب ہے. اگر ٹینٹ آپ نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کو دم پڑ جائے گا. ہاں جی. تو یہ آپ کو ماشاءاللہ جب دم پڑ جائے تو پھر وہ بکرا وغیرہ ذبح کروانا پڑتا ہے. بکرا دینا پڑتا ہے. ہاں جی. تو اس لیے تو ہمیں چاہیے جو ہے نا ایئرپورٹ پر جا کر اور ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے. احرام بھی ہونا چاہیے. ہاں جی. ساتھ یعنی کہ ایکٹیو جائیں وہاں پہ نا جتنا ٹائم ہوتا ہے ایکٹیو رہیں. ہاں جی. ایکٹیو میں بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا ناظرین تساں سن گئے وے قاری صاحب دی گال تے انہاں مطابق انہاں نے اردو وچ کیتی ہے گال تے انہاں نے جڑا سارا کچھ سمجھایا نا بالکل ایویں کرنا ہے تساں. انہیں تو اگاں پیچھے بالکل نہیں تھے ہونا. اللہ پاک سارے کو توفیق دے. قاری صاحب کو دیتے قاری صاحب دے اساں انہیں اقبال ہی بیٹھے ہیں. کل دا دیکھنے اساں نکے جے بال آسے اج وڈے تھے بیٹھے ہیں. قاری صاحب دی بدولت اساں آیا سے فیصلہ آباد تے ہن اساں وڈے تھے بیٹھے ہیں تے قاری صاحب ساکو گیندے ہیں. اساں ہن قاری صاحب دے نال ہی بیٹھوں جڑے ویلے اساں آیا اساں کو ڈین دا پتہ گیا نہیں تے اج انہیں بالکل سامنے ہی کھڑے تھے ڈین کہ اساں اج ہی ایسے. لیکن بس اللہ سے سارے کو توفیق دے ونجن دی. قاری صاحب سارے واسطے خصوصی کل واسطے دعا کیتے ہیں کہ کل کو توفیق دے. باقی قاری صاحب نے تو سارا کچھ تعارف کروا دیتے ہیں بھی کیویں ونجنا ہے کیا کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا. اے پتہ ہونا لازمی ہونا ہے. باقی اللہ پاک سارے کو خوش رکھے. دعاواں یاد رکھے.